بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب شخص کا قصہ جس نے ایک بوڑھی عورت کو یہ سوچ کر سہارا دیا کہ وہ اس کی ماں کی عمر کی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ نیکی کیا گل کھلائے گی۔ یہ دونوں میاں بیوی نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا۔ کیونکہ دوستو، آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اسے سننے کے بعد آپ یقیناً آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ آنسو کو بھی بالکل نہیں روک پائیں گے۔ اس کہانی کا آغاز بشیر احمد کی زندگی سے ہوا۔ بشیر احمد کا تعلق ایک انتہائی متوسط سے گھرانے سے تھا۔ بشیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ نے پالا تو کسی شہزادے کی طرح تھا، لیکن قسمت کسی فقیر جیسی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہی کچا پکا سا گھر جو باپ کی وراثت میں ملا تھا، شبیر کے پاس تھا۔ اور شبیر کا باپ تو محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن شبیر نے اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے گاڑی کا ہی انتخاب کیا۔ اس نے ڈرائیوری سیکھ لی اور ایک دن وین چلانے لگا۔ پہلے پہل یہ وین وہ ماہانہ تنخواہ پر چلاتا تھا۔ اسی دوران پھر شبیر کی شادی ہوئی۔ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ اللہ نے دھیرے دھیرے شبیر کی 15 سالہ شادی شدہ زندگی میں 3 بیٹیوں سے نوازا۔ یہ وین جو شبیر چلاتا تھا، یہ ایک دوسرے شخص کی ملکیت تھی، لیکن جب یہ کہانی پرانی ہو گئی تو شبیر اور اس کے دوست نے مل کر ماہانہ ایک ساتھ یہ مالک سے خرید لی۔ پہلے شبیر اور اس کا دوست دونوں اس میں حصے دار تھے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وین کی حالت خستہ ہو گئی، شبیر کے دوست نے بھی اسے بیچنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو شبیر نے فوراً اس سے کہا کہ اگر تم ساتھ میں پیسے لے لو تو میں تمہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کر ادا کر دوں گا اور یہ وین میری ہو جائے گی، کیونکہ یہی تو میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ وہ شخص بھی شبیر کا دوست تھا، اس نے بھی حامی بھر لی۔ یوں شبیر نے 2 سال کے اندر تھوڑی تھوڑی اقساط دے کر یہ وین اپنے نام کر لی تھی۔ اب یہ اس کی ذاتی گاڑی تھی۔ حالت اس کی کافی خراب ہو چکی تھی، لیکن شبیر اب بھی اسے چلاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس روزی کا یہی ذریعہ تھا۔ یوں ہی شبیر کی زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے۔ وہ صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول چھوڑتا، اسی وین میں بٹھا کر لے جاتا، بیٹیوں کو اسکول کے آگے اتارتا اور پھر اللہ کا نام لے کر دن کا آغاز کرتا۔ چھٹی کے وقت وہ پابندی سے اسکول کے آگے پہنچ جایا کرتا، اور اگر وین لے کر کہیں دور نکلنا پڑتا تو پھر وہ اپنی بیوی کو اطلاع کر دیتا کہ آج بچوں کو تم اسکول سے لے آنا۔ شبیر کی تیسری بیٹی اس کی بیوی کی گود میں تھی۔ وہ ابھی چھوٹی تھی۔ غربت اور تنگ دستی کے باوجود شبیر نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ہمیشہ محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھا۔ ارد گرد سے محلے داروں، دوستوں اور عزیز اقارب کے بار بار ٹوکنے کے بعد شبیر کے دل میں خود کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس کے لیے کل کائنات تھی۔ لیکن لوگ اکثر اسے اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ اس کے گھر میں تنگ دستی تو پہلے سے ہے اور اس پر 3 بیٹیوں کا بوجھ ہے اور وہ ان کی ذمہ داری کیسے ادا کرے گا۔ لیکن شبیر کی سوچ غریب اور ان پڑھ ہونے کے باوجود لوگوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ جس پروردگار نے مجھے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں، وہی میرا ساتھ بھی دے گا، اور وقت سے پہلے پریشانی لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں بس آج کے دن کا سوچتا ہوں، آج کا دن گزر جائے، میرے بچے بھوکے پیٹ نہ سوئیں، میرا گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ رہے، کل آئے گی تو پھر کل ہی دیکھی جائے گی، اور سونے پہ سہاگا۔ تو یہی تھا کہ جیسا شبیر خود تھا ٹھنڈے اور میٹھے مزاج کا مالک، ویسی ہی اس کی بیوی زاہدہ بھی تھی۔ زاہدہ بھی بڑی بھولی بھالی اور صاف دل کی مالک خاتون تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی اور شوہر کو جو ہاتھ پہ لا کر رکھ دیتا اسی میں گزارا کیا کرتی۔ کبھی اس نے اپنے شوہر سے گلے شکوے نہیں کیے، کبھی اس نے گھر کی تنگی کا ذکر نہیں کیا، کبھی اس نے فضول کی خواہشات کر کے اپنے شوہر کو پریشانی نہیں کیا تھا۔ اگر گھر میں جیسا بھی مشکل یا آسانی والا جو بھی وقت آتا، وہ ہنس کر مسکرا کر اور خدا کا شکر ادا کر کے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس وقت کو گزارا کرتی تھی۔ شبیر اپنی بیوی زاہدہ سے بڑا خوش تھا۔ وہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتا تھا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جیسے اچھی بیوی مل جائے وہ سمجھے دنیا میں اس کے لیے جنت ہے۔ اور شبیر کے گھر میں غربت کے ڈیرے ہونے کے باوجود اس کی بیوی ہمیشہ اپنے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ سجا کر اپنے شوہر
کا حوصلہ بڑھایا کرتی، کبھی گلے شکوے کر کے اپنے شوہر کی حوصلہ شکنی نہیں کرتی، اور اس بات پر بھی شبیر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا۔ یوں ہی مسکراتے ہوئے زندگی کی تنگ دستیوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پار کرتے رہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے 3 بچوں کی پرورش کر رہے تھے اور اسی طرح ایک روٹین کے مطابق ان کی لگی بندی زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دن اس روٹین کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی۔ اس دن شبیر اپنی کوچ لے کر اڈے پر کھڑا تھا اور مسافر ایک ایک کر کے کوچ میں بیٹھتے جا رہے تھے۔ جب کوچ میں کافی مسافر ہو گئے تو شبیر نے اللہ کا نام لیا اور سفر کا آغاز کیا۔ جس وقت کوچ کھڑی تھی میں مسافر بیٹھ رہے تھے، شبیر بیگ مدر سے مسافروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک بوڑھی سی خاتون پر پڑی۔ وہ خاتون اتنی بوڑھی تھی کہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو کر اندر کو دھس چکی تھی، اور وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لاٹھی پکڑ کر بس میں سوار ہوئی تھی۔ شاید اس کا بیٹا تھا۔ اس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا اور ایک تھیلا بھی تھام رکھا تھا جس میں شاید ان کا ضروری سامان ہوگا۔ دونوں ماں بیٹا کوچ میں بیٹھ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کوچ چل نکلی۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے سفر کے بعد ایک اور بس اسٹینڈ پر شبیر نے کوچ روکی اور مسافر پانی پینے یا چائے پینے کے لیے اور کچھ باتھ روم استعمال کرنے کے لیے نیچے اترے۔ اماں بس میں بیٹھی رہی، مسلسل کھانس رہی تھی اور شبیر گاہے بگاہے اس بوڑھی اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں شبیر کو اس بوڑھی اماں کے چہرے میں اپنی ماں کی جھلک دکھائی دی تھی۔ یہ سوچ کر شبیر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں، خاص طور پر جب مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے چہرے کیسے ملتے جلتے سے محسوس ہوتے ہیں۔ بوڑھی اماں نے سیٹ کے ساتھ سر ٹکایا ہوا تھا، کبھی وہ اونگنے لگ جاتی، کبھی کھانسنے لگ جاتی۔ اماں کا بیٹا بھی کوچ سے نیچے اترا ہوا تھا، شاید وہ کوئی کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے اترا تھا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کوچ کھڑی رہی، جب تک تمام مسافر بیٹھ چکے تھے۔ شبیر نے ایک بار پھر سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک اماں نے بلند آواز میں بولنا شروع کیا۔ شبیر نے فوراً کوچ کو ایک طرف کھڑا کیا اور کنڈکٹر سے معلوم کیا، دیکھو کیا معاملہ ہے۔ اور جب شبیر کو پتہ چلا تو یہ کچھ عجیب سا معاملہ تھا۔ اماں کا بیٹا بس میں سوار نہیں تھا۔ شبیر نے حیرانگی سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ تمام مسافر کو بتایا تھا کہ کوچ 15 سے 20 منٹ کھڑی رہے گی اور چلنے سے پہلے کئی بار ہارن بھی دیا تھا۔ پھر وہ شخص اتنی دور چلا گیا کہ اسے کوچ چلنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس بوڑھی اماں نے اب تو رونا شروع کر دیا۔ شبیر اپنی جگہ سے اٹھا، اماں کے پاس پہنچا اور ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اماں جی آپ پریشان نہ ہو، میں دوبارہ سے واپس اسی اڈے پر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ کا بیٹا وہاں بچھڑا ہے تو وہیں مل جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ایک ہی شہر ہے، اتنی بڑی جگہ تو ہے نہیں، اگر کوئی گم ہو گیا ہو تو ملے گا نہیں۔ شبیر نے اپنے سفر مکمل کیا، مسافروں کو اپنی منزل پر اتارا اور دوبارہ اسی اڈے پر آیا جہاں سے امید تھی کہ اماں کا بیٹا یہاں اترا ہے اور وہ واپس کوچ پر سوار نہیں ہوا۔ شبیر نے تقریباً 20 سے 25 منٹ گزرے لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ شبیر نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا لیکن کہیں سے کوئی معلومات نہ ملی۔ اب دل ڈھل چکا تھا، شام ہو رہی تھی اور شبیر پریشان تھا کہ وہ کیا کرے، اماں کا کیا کرے۔ اماں تو رو رہی تھی، پریشان تھی۔ خیر شبیر نے وہاں اڈے پر موجود 2-3 لوگوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنا فون نمبر بھی دے دیا اور انہیں بتا دیا کہ اگر اس بوڑھی اماں کا پتہ کرنے کے لیے کوئی بھی شخص آئے تو اسے شبیر کا نمبر دے دیا جائے۔ اور اس کے بعد شبیر نے کوچ کا رخ اپنے گھر کی طرف کیا۔ وہ شام ڈھلے گھر پہنچ گیا۔ گھر کے سامنے جا کر کوچ رکی تو شبیر نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ زاہدہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جلدی سے آگے بڑھی اور شبیر کو سلام کیا اور ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی، لیکن فوراً ہی اماں کے سامنے اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ اس نے بھی سر جھکا کر اماں کو سلام کیا، ان کے لرزتے ہاتھوں کو پکڑ کر سہارا دے کر انہیں چارپائی پر بٹھایا۔ شبیر نے کہا، پانی لے آؤ۔ زاہدہ پانی لے آئی۔ اماں کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے کہ زاہدہ کو پانی خود پلانا پڑا اور گائے بگائے اماں کھانسی بھی کرتی جا رہی تھی۔ زاہدہ اماں کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ منتظر نظروں سے شبیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر شبیر نے زاہدہ کو ساری بات بتائی تو زاہدہ نے بھی اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، 2-3 دن میں یقیناً آپ کا بیٹا آپ کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچ جائے گا۔ زاہدہ کی بات سن کر اماں نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کونے سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ نہیں آئے گا۔
ज़ाहिदा और शब्बीर ये बात सुनकर हैरान रह गए। शब्बीर ने कहा, अम्मा दिल बर्दाश्ता क्यों होती हैं, वो आएगा। यकीनन अपनी माँ को कोई इस तरह तो नहीं छोड़ सकता। अम्मा ने एक लंबी और ठंडी सांस खारिज की और हिचकी भरते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, वो छोड़ गया है अपनी माँ को, वो नहीं आएगा। तुम्हें असल बात बताती हूँ। दरअसल मुझे बहुत पुरानी खांसी और मेरा बेटा सारा दिन घर से बाहर रहता है। बहू को मुझसे अल्लाह वास्ते का बेर है। अब वो खुद भी अपने बच्चों को भी मुझसे दूर रखती है। उसका कहना है कि मुझे खांसी है तो इसके बच्चों को भी लग जाएगी, और तो और वो ये जो रेशे की बीमारी है ना, मेरे हाथ पाँव हिलते रहते हैं। मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता, पानी भी नहीं पिया जाता। बहू को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, और इसी वास्ते वो मुझे दिन में सिर्फ एक वक्त खाना देती है। भूख के मारे महीनों में मेरा वजन आधा रह गया, और अगर बेटे से शिकायत करती हूँ तो दोनों मियाँ बीवी झगड़ने लगते हैं। इनके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहने लगा तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर ये खांसी ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही थी। और मेरे बेटे ने इस बार कहा था कि अम्मा चलो तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाता हूँ, और वो मुझे बस में लेकर बैठा, और मुझे तभी उसी वक्त से शक पड़ रहा था, क्योंकि शहर में कौन सा अच्छे डॉक्टर मौजूद नहीं है। वो मुझे कोच में बिठाकर कहीं दूसरे शहर ले जा रहा था। मुझे तभी इससे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे घर से निकालने लगा है, और देखा उसने ऐसा ही किया। शब्बीर और ज़ाहिदा खामोश रह गए। वो एक अल्फाज भी ना बोल सके। वो दोनों दंग रह गए थे। कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ भी इस कदर बुरा सलूक कर सकती है? कोई औलाद इतनी संग दिल भी हो सकती है? शब्बीर और ज़ाहिदा की आंखों में आंसू थे। शब्बीर तो परेशान था, शशद था। इसे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अम्मा को किन अल्फाज में तसल्ली दे। आखिरकार कुछ देर गुजरने के बाद उसने अम्मा को घुटने पर हाथ रखा और कहने लगा, अरे अम्मा, तो क्या हुआ? एक बेटे ने छोड़ दिया तो दूसरा बेटा है ना तुम्हारे पास। मुझे भी अपना बेटा ही समझो। मेरी माँ बहुत अरसे पहले इंतकाल कर गई, और मैं भी अपनी माँ का एक इकलौता बेटा था। मेरी माँ मुझ पर जान देती थी, और मैं अपनी माँ पर, और आपको देखकर मुझे अपनी माँ याद आ गई। बस आज से आप यूँ समझे कि एक बेटे के घर से दूर बेटे के घर आई हैं। शब्बीर की बात सुनकर अम्मा की झुर्रियाँ ज़्यादा चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। शब्बीर की तीनों बेटियां बड़ी दिलचस्पी और हैरत से इस बूढ़ी अम्मा को देख रही थी। बड़ी बेटी कहने लगी, बाबा ये कौन है? शब्बीर ने बेटी को प्यार से सीने लगाया और कहने लगा, ये मेरी माँ है, तुम्हारी दादी। तीनों बेटियों ने हैरत से आंखें फाड़कर बाप को और फिर दादी को देखा। दरमियान वाली कहने लगी, अब्बा दादी पहले कहाँ थी? आपने तो हमें कभी दादी से मिलाया ही नहीं। शब्बीर ने प्यार से बेटी के गाल पर हाथ फेरा और कहने लगा, दादी दूसरे शहर में रहने गई थी, अब आ गई हैं ना हमारे पास, अब हमारे पास ही रहेंगी। वो बूढ़ी खातून वो हैरान थी कि ये अनजान लोग उसे इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। कोई किसी के लिए इतना नर्म दिल, इतना रहम दिल कैसे हो सकता है? शब्बीर और उसकी बीवी ज़ाहिदा ना सिर्फ रहम दिल थे बल्कि फराख दिल भी थे। घर में तंगी होने के बावजूद अम्मा का भरपूर ख्याल रखने लगे। शब्बीर रोज़ाना थोड़ा सा फ्रूट सिर्फ अम्मा के लिए लेकर आता। अम्मा के खांसी के लिए अच्छे डॉक्टर से दवा भी ली। अम्मा की सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगी। वो नमाज कुरान पढ़ने लगी। शब्बीर की बीवी अम्मा को बिस्तर पर वजू करवा देती। अम्मा ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती बल्कि तहज्जुद भी अदा करती। शब्बीर सफर पर रवाना होता, अम्मा उसके सर पर हाथ फेरती और उसे दिल से दुआएं देती, और शब्बीर के सीने में जैसे ठंडक उतर जाती। एक सुबह शब्बीर अपनी वैन लेकर सफर के लिए निकला। दिन भर बाहर गुजारा। शाम को खाली वैन लेकर जब वो घर वापस आ रहा था तो एक बड़ी गाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। शब्बीर बौखला गया। स्टीयरिंग उसके हाथ से फिसला और गाड़ी उलट गई। गाड़ी जो कि पहले ही खस्ता हाल थी और वो भी टूट फूट गई। हाँफता कांपता हुआ शब्बीर अपनी कोच से बाहर निकला और उस गाड़ी वाले की तरफ आया। देखा तो उसमें 16-17 साल का एक कम उम्र नौजवान था जो कि बुरी तरह खौफजदा था। उसने फौरन अपने बाप को कॉल लगा दी। कुछ ही देर बाद वहाँ 2 बड़ी गाड़ियाँ पहुँच गईं। एक गाड़ी में एक सूट बूट शख्स बाहर निकला। उसने फौरन इस कम उम्र नौजवान को अपने साथ लगाया और सूट बूट शख्स यकीनन इस लड़के का बाप था। लड़के ने सारी सूरत-ए-हाल इससे आगाह किया। शब्बीर ने भी फौरन सलाम करने के बाद उस शख्स को सारी बात बता दी और बताया कि आपके बेटे ने मेरी गाड़ी को पीछे से हिट किया है और संभालते संभालते भी मेरी गाड़ी उलट गई। बच्चे ने भी अपने बाप को कहा कि इनका कोई कसूर नहीं था, ये
یہ آگے تھے اور میں پیچھے، میرے ہاتھ سے گاڑی بے قابو ہو گئی۔ وہ بھی کم عمر نوجوان تھا، لیکن وہ گاڑی لے کر سڑک پر نکلا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار وہی تھا۔ اس شخص نے شبیر سے کہا، تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے میں پورا کروں گا، لیکن تم پولیس کے پاس مت جانا۔ میرا بیٹا کم عمر ہے اور منع کرنے کے باوجود گاڑی لے کر باہر نکلا ہے۔ یقیناً غلطی اسی کی ہے، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے میکینک کو بلایا، شبیر کی گاڑی کو سیدھا کیا اور نقصان کا جائزہ لیا۔ اور شبیر کو پہلے ہی کھٹارا سی تھی اور اب وہ جواب دے ہی چکی تھی۔ اس شخص نے ارد گرد گھوم کر گاڑی کا جائزہ لیا اور پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ایک کارڈ نکال کر شبیر کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، صبح میرے گھر آنا۔ اس رات جب شبیر گھر پہنچا تو وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے زاہدہ اور اماں کو ساری صورتحال بتائی۔ اماں نے شبیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو بیٹا، وہ شخص اچھے دل کا مالک لگتا ہے، یقیناً تمہارا نقصان پورا کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب شبیر اگلی صبح اس شخص کے گھر پہنچا تو اس نے ایک بار پھر سے شبیر کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں تو اس بات پر ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میں تمہاری گاڑی کا جائزہ لیا ہے، وہ کافی خراب ہو چکی ہے، اس لیے شکریہ کے طور پر میں تمہیں ایک نئی گاڑی لے کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر شبیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس شخص نے شبیر کو ایک نئی گاڑی تحفے میں دی۔ یہ وین تھی بالکل نئی۔ شبیر کے چہرے پر تو جیسے بہار کے رنگ بکھر گئے۔ وہ گاڑی کے ارد گرد گھوما پھر دیکھ رہا تھا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں نئی وین بھی خریدے گا۔ اس شخص نے وین کی چابی شبیر کے حوالے کرتے ہوئے ایک بار پھر سے معذرت کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ شبیر خوشی خوشی نئی کوچ لے کر گھر آیا۔ اس نے اپنی بیوی اور اماں کو بتایا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ بچیوں تو فوراً کوچ میں جا کر بیٹھ گئیں، کہنے لگی، ابا ہمیں نئی گاڑی کا جھولا دو، ہمیں گھما کر لاؤ۔ شبیر نے زاہدہ اور اماں کو ساتھ لیا۔ سب مل کر کوچ میں بیٹھے اور نئی گاڑی میں سفر کیا۔ بچے بہت خوش تھے۔ شبیر انہیں ایک ہوٹل پر لے گیا، انہیں وہاں پر سے کھانا بھی کھلایا۔ شام کو بس گھر واپس آئے تو مٹھائی بھی لے کر آیا۔ سب نے منہ میٹھا کیا۔ اماں نے خوب دعائیں دی۔ گھر کے تو جیسے در و دیوار ہی مہکنے لگے تھے۔ شبیر کے پاس نئی کوچ کیا آ گئی۔ اب شبیر کا کام پہلے سے کافی بہتر ہو گیا۔ اب وہ دوسرے شہروں کے لیے سفر کرتا تھا، کیونکہ پہلے خستہ حال گاڑی لے کر وہ لمبے سفر پر نہیں نکل سکتا تھا۔ اب وہ اپنی گاڑی کے ساتھ لمبے سفر پر بھی نکل جایا کرتا تھا، چھوٹا سفر بھی کیا کرتا تھا۔ شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے بھی گاڑی بک بھی ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ اب گاڑی نہیں تھی۔ شبیر کی آمدنی اچھی ہونے لگی اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شبیر کی بیوی زیادہ امید سے ہوئی تو 9 ماہ کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ شبیر کے ملنے والے اس کے دوست احباب اکثر کہتے ہیں کہ شبیر کی قسمت بدل گئی، شبیر کے ستارے گردش میں آ گئے، مگر شبیر اور زاہدہ اسے اماں کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ زاہدہ آج بھی اماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود اس سارے عرصے میں کبھی اماں کا پتہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، نہ ان کا بیٹا، نہ ان کے گھر سے کوئی اور۔ شبیر اور زاہدہ نے اماں کو اپنا لیا، وہ پہلے دن سے ہی اپنا چکے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب تو ان کا اماں کے ساتھ دل بھی لگ چکا تھا۔ اب تو شبیر اور زاہدہ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ اگر اماں کو لینے کوئی آ بھی جائے گا تو کبھی بھی اماں کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، کیونکہ دونوں میاں بیوی کا خیال تھا کہ ان کی قسمت اماں کی دعاؤں کی بدولت ہی بدلی ہے۔ دوستو، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔